Hello, Assalamu alaikum. This is your teacher Shahid Raza, and we are focusing on this slide about the longitudinal nature of sound waves. तो इसमें longitudinal nature of sound waves क्या है? Propagation of sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by vibrating tuning fork as shown in figure 11.6. तो यहाँ पर 11.6 में आप देखें, ये इन्होंने बताया है किस तरह से ये इसका जो प्रॉन्ग है वो O पर है, जो कि इसकी मीन पोजीशन है, फिर ये B पे जाता है, नीचे खुल जाता है जब हम स्ट्राइक करते हैं, और उसके बाद वो B से O से फिर A की तरफ आता है। तो ये एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, और इसकी वजह से हवा में जो कि एयर है वो भी उसकी यहाँ डेंसिटी बढ़ गई और यहाँ डेंसिटी कम हो गई इसके खुलने और बंद होने की वजह से। Propagation of sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in figure 11.6. Before the vibration of tuning fork, density of air molecules on the right side is uniform, and when the right prong of the tuning fork moves from the mean position O to B, 11.6b, it exerts some pressure on the adjacent layer of air molecules and produces a compression. तो ये compression और rarefaction produce होता है इस vibration के prong के move करने से. This compression air layer is turned compresses the air next to it and so on. जब compress होती है तो हवा को भी compress करती है. A moment later the prong begins to move from B towards A, और थोड़ी देर बाद B से A की तरफ आती है. Now the pressure is in the adjacent layer decreases and rarefaction is produced. rarefaction produce होता है, means density कम हो जाती है हवा की. The rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on. वो जो produce हो रहा है rarefaction वो हवा में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हवा में भी जो है rarefaction पैदा हो जाता है to it and so on. और इस तरह से कंटिन्यू करता है as the tuning fork moves back and forth rapidly. A series of compression and rarefactions are created in the air. In this way sound wave propagates through the air. Air के अंदर वो प्रोड्यूस करती रहती है. As in the figure 11.6, the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules. This shows the longitudinal nature of sound waves. Distance between two consecutive compression or rarefaction is the wavelength of the sound wave. यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब ट्यूनिंग फोर्क को हमने रबर पैड पे स्ट्राइक किया तो उसमें उसके जो प्रॉन्ग है, ये जो इसके प्रॉन्ग, इसके इन दो प्रॉन्ग हैं, ये पहले अगर खुलता है तो खुलने की वजह से एयर को प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, और जब ये दोबारा वापस O से B की तरफ आएगा, ये वाला O से B की तरफ आया तो हवा तो डेंसिटी जो मीडियम एयर है उसकी डेंसिटी भी कम हो गई, तो ये रेयरफैक्शन कहलाता है, खुलना.
اور یہ کمپریشن ہے، کمپریس ہو رہا ہے، اور یہ ریئر فریکشن ہو رہا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اس کی ویو لینتھ ایک ریئر فریکشن سے دوسرے ریئر فریکشن تک کا فاصلہ ویو لینتھ ہے، یا ایک ڈینس کمپریشن سے دوسرے کمپریشن تک کا فاصلہ بھی اس کا ویو لینتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں یہ بتایا گیا ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فزکس انسائٹ یہاں پہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اس کا گراف بنائیں تو وہ گراف اس شکل کا ہوگا جو کہ سائنوسوئیڈل ہے، ٹرانسورس ویو کی طرح ہے. illustration of longitudinal wave formed by vibrating tuning fork in the air. Compressions are placed where air pressure is slightly higher than the surrounding, higher than in the surrounding. اگر پریشر ہوگا تو وہ کمپریشن ہوتا ہے. ایئر پریشر ڈیو ٹو ہائی ڈینسٹی آف دی ایئر پارٹیکلز، ان کی ایئر پارٹیکلز کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے. while refractions are the regions correspond to low air pressure. لو ایئر پریشر کی وجہ سے کمپریشن ریئر فریکشن ہوتا ہے ڈیو ٹو لو ڈینسٹی آف دی ایئر پارٹیکلز کے لو ڈینسٹی کے کم ہونے کی وجہ سے یہاں یہ کمپریشن ہے، اور ریئر فریکشن ہے، پھر کمپریشن ہے، پھر کمپریشن ہے، پھر کمپریشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد والے سلائیڈ میں ہم کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ کو دیکھیں گے. تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو کہ ساؤنڈ ویو جو ہوتی ہیں اس میں کمپریشن اور ریئر فریکشن ہوتا ہے. یہ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہیں، اور اس میں ہوا دبتی ہے اور کھلتی ہے. ہوا کا ڈینسٹی، ہوا کا پریشر کم اور زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کان کا ڈائفرام جو ہے، کان کا پردہ، اس پہ یہ موومنٹ ہوا جو ہے، جو انرجی ٹرانسفر ہوئی، وہ ہوا کے کمپریشن اور ایئر فریکشن کی وجہ سے ہمارے کان کے پردے کو بھی اسی طرح سے موو کرتی ہے بیک اینڈ فورتھ، اور پھر وہاں سے ہمارے کان کے ساتھ آگے کوکیولا کے ذریعے سے ہوتی ہوئی یہ ایک ہمارے جو برین نروز ہوتے ہیں وہ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ سگنل وہاں کنورٹ ہوتا ہے، اور وہ الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے جنریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو برین میں سیلز ہیں ان کو ہم سینس کرتے ہیں آواز کو، وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں پتہ ہم آواز سے آشنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.